اپنے خود بتائیں نا آپ نے کل جڑے تساں سب سوال کرنے پیش کرو نہیں وہ دسو اج دسو انہاں کی کہ یہ چیز ہوندی ہے ترے سوال تو ہوگی دسے نہیں منگی تو دسو یہ تو اس کا یا اور کچھ ہے جو تو دلیل رکھنی ہے یا ایک اچھا سچا مسلمان ہونے کے لیے کون سے عمل فرض ہے؟ اچھا بس اور کوئی سوال؟ یہ پہلا سوال یہ تو سب کو پتہ ہے، سب کے جو ہے مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا شریک ارکان اسلام کتنے؟ 5 ہیں۔ پانچ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بے شک ٹھیک ہے نا، جن کی جو ہے پورے اسلام کی بنیاد ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلا جو ہے وہ کلمہ ہے۔ اب کلمہ سے مراد کیا ہے؟ اگر رام لال پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ کلمہ صدق دل سے ہو، ویسے پڑھنا نہیں ہے، کلمہ کا مقصد یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، سبحان اللہ، زبان اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے، یہ کلمہ ہے۔ اور کلمہ سے مراد ہے عقیدے کا درست ہونا، عقیدے کا درست ہونا اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، تمام انبیاء مرسلین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ماننا، سچا ماننا، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے سچے بندے، یعنی ملائکہ اور جنت، دوزخ، حشر، ان تمام کو جو ہے حق کا انکار کرنا کفر ہے، ان سب پہ ایمان لانا، یہ ہے کلمہ، یعنی یہ ہے کلمہ، اس کا نام ہے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی کلمہ بھی پڑھے پھر کہے نبی کو جی پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص آدمی کلمہ بھی پڑھے پھر کہ جی نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کلمہ بھی پڑھے کہ جی نبی کو علم غیب بتائی بھی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے نہیں ہے نا مسلمان۔ علیہ وسلم کی حدیث پہ شک کرنے والا بھی مسلمان بالکل ہاں، وہ بھی کافر ہے۔ یہ ہے نا، اگر کوئی کلمہ پڑھتا رہے جو شک لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ادنا توہین بھی کرے، یہ بھی کفر ہے، کفر ہے، ادنا توہین بھی کفر ہے، کفر ہے، بالکل ہاں، شک کی گنجائش بھی کفر ہے۔ ہاں بالکل، شک کی گنجائش بھی کفر ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا جی اپنے حاجی صاحب، آپ جیسے انہوں نے بتایا، آپ نے بتایا، اچھا آپ 11ویں شریف کیوں نہیں کھاتے؟ اس میں کوئی وجہ ہوگی؟ میں نہیں کھاتا، نہیں کوئی میں بچپن سے نہیں کھاتا، نہیں، آپ کیا جب سعودیہ جانے سے پہلے تو آپ کھاتے تھے، کھلاتے بھی تھے، اس کے بعد چھوڑ دیا، نہیں میں نے چھوڑ دیا، نہیں کھاتا، نہیں بچپن نہیں چھوڑا، نہیں وہ غلط ہو گیا نا، بچپن سے نہیں کھاتے، جبکہ آپ نے جوانی میں کھائی ہے۔ پہلے نماز بھی پڑھتے تھے، 11ویں شریف بھی کھاتے تھے، ختم پاک میں بھی جاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے۔ اب چھوڑنے اب کی سوچا وجہ جانے سے میرا دل نہیں مانتا، میں نہیں کھاتا۔ اچھا کیا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف میں آپ کا دل نہیں مانتا، یعنی اگر یہ نہیں دیکھو اچھا بات سنو، میں حاجی صاحب صرف میں اور حاجی صاحب بات کریں گے، باقی خاموش رہیں۔ حاجی صاحب جی جی 11ویں شریف میں کون سا ایسا رزق بڑھتا ہے یا کون سی ایسی چیز بڑھتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل خراب ہو گیا؟ کوئی ایسی چیز نہیں، تمام رزق ہے، جی تمام رزق ہے، تو پھر کھاتے کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میرا دل نہیں کرتا، میں نہیں کھاتا۔ یہ دل جب تک آپ سعودیہ نہیں گئے تھے تب تک اس نے دل نے کیسے مانا تھا کہ کھاؤ اور کھلاؤ؟ جب میرا دل نہیں مانتا تو میں نہیں کھاتا، جی میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ تم مت نہیں، ایک بات میں آپ سے گزارش کروں گا، اچھا سعودیہ جانے سے پہلے آپ کھاتے تھے نہیں؟ نہیں ایک میں بات کر رہا ہوں، میں کھاتا تھا، کھاتے تھے نا؟ کھاتا تھا۔ جب آپ سعودیہ گئے کس شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ کے دل کو انہوں نے خراب کر دیا؟ میری کسی سے ملاقات نہیں، تو پھر وہاں سے لوٹ آنے کے بعد جو ہے آپ کیا کریں گے؟ نہیں کھاؤں گا میں، تو میں نہیں کھاتا، یہ تو میں سیدھا کروں نہیں کھاتا میں۔ یعنی ہم اس کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ وہ وجہ بتا دیں ہو سکتا ہے آپ کی وجہ کوئی درست ہو، اگر وہ ٹھیک وجہ ہوگی تو تاکہ پتہ چل جائے ساری عوام کو، پھر یہ بھی نہ کھائیں، جی نا؟ کس چیز میں آتی جی میرا سوال ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یارویں شریف صدقے میں آتی ہے، جی صدقے میں آتی ہے، کس میں؟ صدقے میں یا قرار میں، صدقات کی کتنی قسمیں ہیں؟ بہت ساری ہیں۔ کون کون؟ آپ بولنا بات بھائی جس کو شور کرنا باہر چلے جاؤ بھائی۔ اگر آپ نے خود مطالعہ کرنا پھر آپ سنو نا، ہم سن رہے ہیں، ہماری آپس میں بات ہے، یہ ویسے ہی حل ہو رہا ہے، اس میں کوئی
بات نہیں سمجھے، ہوتے رہتے ہیں بحث مباحثے، اس سے علم بڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی آپ کا علم بڑھے گا، ٹھیک ہوگا، ہے نہیں حاجی صاحب؟ تو جی اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حاجی صاحب دیکھیے، میں گزارشیں کرتا ہوں، کسی بھی چیز کی جو ہے نہ کرنے میں کوئی وجہ ہوتی ہے، یعنی یا تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان جو ہے گوشت کھانا جائز ہے نا جی، ہے جی، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سید الطعام ہے، یہی ہے نا، تو خوب گوشت کھا۔ تو بعض جو ہیں ہمارے لوگ گوشت کیوں نہیں کھاتے، جب انہیں پوچھے تھے کیوں نہیں کھاتے، یہ ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا تاکہ اگر کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو جائے یا کسی کو ہو جائے، کیا کہتے ہیں یورک ایسڈ وغیرہ کی بیماری ہو، وہ بھی نہیں کھاتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ ہم وہ وجہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ 11ویں شریف جو ہے آپ نے چھوڑ دی، جبکہ آپ جو ہے 11ویں شریف کا کھانا کھاتے بھی تھے، جیسے یہ عوام کہہ رہی ہے آپ ان کو کھلاتے بھی تھے، جب سعودیہ تشریف لے جاتے پہلے دعا کرواتے 11ویں شریف کی، پھر آپ جاتے، اور جب واپس آپ آئے تو آپ کا دل ہی نہیں مان رہا ہے۔ یہ دل نہ ماننا اس میں کوئی وجہ ہوگی، وجہ کیا؟ باقی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور تو کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ وجہ ہے ہمیں پتہ چل جائے، سب کو پتہ چل جائے نا وجہ کیا، اگر سب کو اس وجہ کا پتہ چل جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا، یا تو ہم اس کا دفاع کریں گے، تو یا ہم کہیں گے کہ وجہ تو بڑی اچھی بتائی ہے، انہوں نے سب کو چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ وجہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ کا دل مانتا؟ میرا دل نہیں مانتا تو نہیں مانتا، اس میں تو اسلام سے نہیں ہے جی اس چیز پہ، اسلام سے نہیں، ابھی ہم نے فتویٰ کیوں لگایا کرو جی اسلام؟ نہیں اگر نہیں لگایا، ہم نے کوئی کہا نہیں ایسی بات۔ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کوئی نہیں، اچھا دوسرا آپ کا کیا سوال اور کیا ہے؟ ہاں جی، ختم پاک آپ کا یہ تو دیکھو، آپ کا یہ ماننا ہے کہ الحمدللہ ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، بے شک، چاہتے نا آپ؟ بے شک۔ تو ہم جو سوال کریں گے اس پہ آپ غصہ نہ کرنا، نہیں غصہ تو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح بات۔ ہماری وضع قطع کے بارے میں اگر آپ سوال کریں گے نا، ہم بھی نہیں غصہ کریں گے، ہم سے پوچھیں گے یہ مولوی صاحب یہ آپ کی وہ چیز جو ہے خلاف شرع، کیا اس کی کوئی دلیل ہے بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم آپ سے اگر پوچھیں گے تو اس پہ غصہ نہیں کرنا، اس پہ اگر قرآن و حدیث سے آپ کو دلیل مل جائے تو فوری تو اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک بات رہی جی انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا یہ صدقہ ہے یا نہیں 11ویں شریف؟ وہ میں پوچھ رہا تھا کہ صدقات کی کتنی قسمیں ہیں، تو انہوں نے کہا بہت سی۔ کون سی قسمیں آپ کے نزدیک؟ دیکھو صدقات میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، صدقات میں جانور بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی۔ نہیں میں قسمیں پوچھ رہا ہوں، جیسے صدقہ سنت، مستحب، واجب، فرض، یہ کس قسم میں آتا ہے صدقہ جو ہے 11ویں شریف؟ یہ پتہ ہے آپ کو؟ تو آپ بتا دو، نہیں آپ کو نہ پتا ہوتا آپ پتا بتا دو نا۔ تو آپ کو نہیں پتا یہ 11ویں شریف صدقات نافلہ میں آتی ہے، چلو میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، تو صدقہ نافلہ کھانا ہر امیر و غریب اس کو کھا سکتا ہے، صدقہ فرض نہیں کھا سکتا، فرض و واجب کیا ہے زکوٰۃ و عشر وغیرہ، ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو ہے اس کو دی جائے گی جو اس کا مستحق ہوگا، زکوٰۃ امیر پہ تو نہیں ہے نا، امیر نے نکالنی ہے، غریب نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ختمات شریف یہ بھی صدقات نافلہ میں ہے، اور نافلہ کا حکم یہ ہے کہ وہ کرو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ نہیں، گناہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کرو تو نہ کرو تو نہیں کرو تو گناہ ہاں، لیکن نفرت کرنا گناہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں ساتھ میں، لیکن نفرت کرنا ایک نہیں، سمجھے نہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے سوال کا جواب دو۔ یہی چیز میں آپ سے اگر مثال کے طور پر میں لوگوں سے کہتا پھر نہیں یہ 11ویں شریف نہیں کھانی، جائز نہیں ہے، میں کسی کو منع کیا؟ نہیں سن رہا کوئی آدمی بولے سن رہا ایک آدمی، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے منع نہیں کیا، اگر آپ لوگ سے پوچھیں، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی میرا دل نہیں مانتا، اب لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، عوام آپ کے محلے والے یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ قبلہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا دل کیوں نہیں مانتا، وجہ ہوئی وہ 11ویں شریف میں کون سی ایسی چیز پڑ گئی ہے جس نے جو ہے دل کو جو ہے وہ خراب کر دیا؟ وہ تو پورا طرح رزق اللہ ہے، رزق کرنا ہے نا، اس کا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ رزق اللہ کا کھانا جائز ہے، تو بات جائز ہے، مان کے لیا جس جائز ہے، رزق اللہ کا کھانا جائز ہے۔ کیوں؟ یا اس پہ فاتحہ پڑھی گئی ہے تب نے جائز ہو گیا،
نہیں فاتحہ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو آپ بتا دیں پڑھی ہے. دیکھیے آپ کھل کے بولیں, آپ کھل کے کیوں نہیں بولتے؟ فاتحہ پڑھی جائے پڑھی جاتی ہے. آپ تھوڑے قریب پہنچ گئے آپ. بہت اچھا بہت اچھا. ایسا ہے میری حضرت میں جی، عرض جی. کر دوں کہ کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں دل میں ہے نا تو آپ بتائیں, ایسی بات آپ کے ساتھ ہے, اچھے طریقے سے ہم آپ کے ایسی بات تھوڑی ہے, ہم اسی لیے آئے ہیں آپ کے سامنے, کی پرابلم ہے باقی ہم بتائیں گے, آپ جو بتائیں گے ایسی بات نہیں ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں, اسی لیے آئے. یہ کتابیں بھی لائی ہیں آپ کے سامنے تاکہ انہی سے جواب دیا جائے. آج ایک دم تک یہ معاملہ صاف ہو جائے, ایک ہو کر کے جو ہے وہ ساتھ نماز بھی پڑھیں, 11ویں شریف بھی, ختمات شریف بھی, ٹھیک ہے نا, یہ ایک ہو جائے. تو وہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ 11ویں شریف, چونکہ ہم نے کیوں یہاں تک لایا کہ ہو سکتا ہے فاتحہ خوانی کی وجہ سے آپ کہتے ہوں ہاں جی اس پہ جو ہے اللہ کا کلام پڑھا گیا, اس وجہ سے اللہ کے کلام سے کوئی منع نہیں کرتا. وجہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھانا رکھ کے دعا فاتحہ پڑھی. اچھا مسئلہ اس چیز کا ہے. اچھا یعنی صحابہ اگر کرام رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے اچھا رکھ کے بس دیکھو جی سوال آج سب کا یہ ہے, آپ سب یہ سمجھو. ان کا جناب پڑھی محمد صدیق صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں ثابت کر کے دو کہ حضور علیہ السلام نے جی کھانا سامنے رکھ کر کے دعائیں برکت فرمائی ہے تو ہم مان جائیں گے, اگر نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. بات اچھی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, آپ سب. اچھا اگر ہم بتا دیں حدیث شریف سے آپ مان جائیں گے. اچھا کس کتاب سے بتائیں یہ بھی آپ کر دو. آپ مسلم سے بتا دیں, بخاری سے, ترمذی سے, بخاری شریف سے بتاتے ہیں. چلو جی ہم انہی کے بات مانتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ مسلم بخاری سے, ہر حدیث کی کتاب حق ہے. نہیں قرآن کے بعد دوسرا درجہ دیا گیا بخاری. بخاری کا چلو آپ کو ہم بخاری سے ہی دیتے ہیں, کیونکہ اس وقت اگر ہمارے سامنے کوئی عالم ہوتا نا پھر ہم اس سے بحث کرتے ہیں, ہے نا. ہم آپ کی بات مان رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اگر ہم بخاری شریف سے ثابت کر دیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھانا سامنے رکھ کر کے دعائیں برکت فرمائی ہے, تو آپ جو ہے اس بڑے مجمع میں مانتے ہیں کہ آج کے بعد ہم جو ہے دعا کروائیں گے نہیں وہ تو جمعرات کو بھی, خدمات میں بھی. نہیں پہلے بات سنیں, ہم بخاری سے, دیکھو آپ بخاری شریف کا آپ نے دعویٰ کیا نا, وہ بخاری شریف ہی سے ہم جو ہے آپ کو دلیل دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن تب دیں گے, ہماری یہ حدیث بیان کرنا بڑی قیمتی ہے, ایسے نہیں کریں گے. بیان کرنا تو ایک ثواب کا کام ہے, آپ لوگوں تک پہنچانا حدیث ہے. لیکن آپ سامنے جو ہے دعویٰ آپ کا ہے, دیکھو جی محمد صدیق صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں ثابت کر کے دیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہاں سامنے کھانا رکھ کر کے دعا کی ہے. اگر یہ آپ بتا دیں گے ہم بخاری شریف سے تو ہم مان جائیں گے. آپ مان جائیں گے, دل و جان سے مانیں گے, ماننا پڑے گا نا, وہ تو ماننا پڑے گا. بالکل انشاءاللہ خدمات شریف میں شامل ہوں گے. خدمات میں شریف خدمات کا ایک الگ خدمات کا چیپٹر الگ ہے. کیا کہہ رہے پھر 11 چیپٹر الگ. دعا میں آپ شامل ہوں گے, دعا میں تو میں دعا کیا کریں گے, دعا میں تو میں شامل ہوتا ہوں. اپنے فوت شدگان کے لیے اشارے ثواب کیا کریں گے, کرتا ہوں. کھانا سامنے رکھ کر کے دعا کیا کریں گے. پھر اگر ثابت ہو جائے, ثابت ہو جائے گا کروں گا, کریں گے نا. ثابت کروں. اچھا آپ الحمدللہ حدیث پاک آپ عربی پڑھنا جانتے ہیں؟ بالکل. آئیے پڑھیے. نہیں آپ معلوم ہے میں طالب علم ہوں. معلوم ہے میں طالب علم ہوں. دیکھو یہ ہے بخاری شریف کی, آپ بھی زیارت بھی کر لو بخاری شریف کی. یہ بخاری شریف عربی ٹو عربی, ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس کو یہ بخاری بھی ہماری ضروری کے جواب ہیں. جی ہاں. یہ بھی ہم اتنا فضل کرتے ہیں کہ ہماری ضروری کے جواب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے پڑھیے. نہیں آپ پڑھیے, پڑھیے پڑھ سکتے ہیں نہیں نا. آپ پڑھ سکتے ہیں نا آپ, ترجمہ کریے بس. نہیں ابھی آپ نے کہا نا ہم پڑھ سکتے ہیں. عربی پڑھیے ترجمہ کریے. اچھا ہاں جی, مان لیں گے نا آپ. اس کا نمبر بتا دیں. 419 صفحہ نمبر, یہ عربی ٹو عربی بخاری, اصل جو بخاری ہے اس کے 400 اصل بخاری متن. اچھا متن جو ہے 418 سے یہ شروع ہوتی ہے, 419 پہ یہ ختم ہوتی ہے روایت, ٹھیک ہے. آپ پڑھوں میں پڑھو. ہاں تو آپ اچھے طریقے سے جو ہے سن لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا خاتم ابن اسماعیل عن یزید ابن ابی عبید عن سلمہ
قال خفت ازواد الناس واملكوا فاتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في نحر ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم فدخل عمر على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نادي في الناس یاتون بفضل ازواجهم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاختص الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. حضرت بشر بن مرحوم روایت فرماتے ہیں اور ان سے حدیث بیان فرماتے ہیں حاتم ابن اسماعیل، ان سے حدیث بیان فرماتے ہیں یزید ابن ابی عبید، اور ان سے حدیث بیان فرماتے ہیں حضرت سلمہ. وہ فرماتے ہیں کہ خفت ازواد الناس، لوگوں کے پاس حالت سفر میں کھانا کم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہی تھی، بے شک کھانا جو ہے کم ہو گیا. وَأَمْلَكُوا فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فِي النَّهْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عمر. جب کھانا ان کے پاس کم ہو گیا، ایسے ماحول میں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس جو ہے کھانا کم ہو گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وہ آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اونٹ بچے ہیں، کھانے کو اور تو پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ ان کو ذبح کر کے کھا لیا جائے. میں تو سمجھ گیا، لیکن آپ پھر نہر ابلہم، صبر کرو تھوڑا، اب صبر کرو، سمجھے، اگر سمجھے ہوتے تو عبارت پڑھتے ہیں نا جی. پھر نہر ابلہم کہ ان کو ہم ذبح کر لیں، گوشت کھا لیں. فَأَذِنَ لَهُمْ، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی. کیا اجازت دی؟ کہ اونٹ ذبح کر کے جو ہے ان کا گوشت استعمال کر لو جی، تاکہ تمہاری بھوک وغیرہ دور ہو جائے. فَلَقِيَهُمْ عمر، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے جی. ان کو لوگوں نے اس بات کی خبر دی کہ اس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے، انہوں نے ہمیں اونٹ کے جو ہے گوشت کھانے کی اجازت دے دی ہے. فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبْلِكُمْ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اونٹ ذبح کر دو گے، اس کے بعد تمہارے پاس سواری کے لیے کیا بچے گا؟ ہم نے سفر بھی طے کرنا ہے جی، ہمیں سواری بھی چاہیے گی، وہ سواری کم ہو جائے گی. فدخل عمر علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما بقاؤہم بعد ابلہم. حضرت عمر فاروق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ، آقا ہم اگر جو ہے اونٹ ذبح کر کے کھا لیں تو ہمارے پاس سواری کے لیے کیا بچے؟ سواری کے لیے مشکل ہو جائے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نادی فی الناس، آقا علیہ السلام نے فرمایا جا لوگوں میں اعلان کر دو، جس کے پاس جتنے بھی ہیں لوگوں میں اعلان کر دو کیا یا تو بفضلی ازواجہم فدعا وبرک علیہ، کہ جس کے بعد جو جو کھانا بچا ہے وہ لے کے جمع کر وہ سب نے جمع کر دو، ڈھیر کر دو جی. کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس جوتی راوتی کے ٹکڑے تھے، کسی کے پاس چھوارے تھے، وہ سارا کھانا سامنے آ کر کے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد وہ برک علیہ فدعا وبرک علیہ، پھر نبی کریم علیہ السلام نے کھانا سامنے رکھ کر کے دعائے برکت فرمائی. کھانا کھانا کر کے پیٹھ کے پیچھے کے سامنے، مانتے نا آپ؟ فدعا وبرک علیہ، یہ ہے بخاری شریف، ٹھیک ہے نا. کھانا سامنے رکھ کر کے دعائے برکت فرمائی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بلا سب کو آتے جائیں کھانا کھاتے جائیں، آتے جائیں کھانا کھاتے جائیں، حتیٰ فرغو، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا کر کے فارغ ہو گئے. اور دیکھا کہ وہ دعائے برکت ایسی تھی، فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے کھانا
جتنا تھا اتنے باقی ہیں۔ اب ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر، ان کے افعال پر، ان کے اقوال پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ لازم ہے نا۔ اب جو ہے کھانا سامنے رکھ کر کے دعا کرنے کا ثبوت بخاری شریف سے آپ کو مل گیا کہ نہیں؟ مل گیا نا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد دعا کریں گے نا آپ کھانا سامنے رکھ دعا کر تو ہم کے؟ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کریں گے نا انشاءاللہ؟ دعا تو ہم کرتے ہیں۔ آپ بہت انشاءاللہ کریں گے۔ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ ہاں بالکل نہیں، کھانا سامنے رکھ کر کے کریں گے نا دعا؟ دیکھ سے آپ بتائیے کریں گے نا انشاءاللہ کو؟ نہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ آپ نے کوشش کی، یہاں کوشش کرنے کی بات نہیں، آپ نے کون سا درخت کاٹ کر لاٹھی لے کر گئے؟ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ الحمدللہ بولو۔ الحمدللہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے نا؟ ہاں جی۔ ہو گئی ہے نا الحمدللہ۔ اور جی نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بات ثابت ہے۔ آپ کی دوسری بات جیسے کہ چلو احمد صدیق صاحب نے مان بھی لی، اچھے تھے، یہ ماننے والے ہیں، اور مومن کی شان بھی مسلمان کی یہ ہے کہ مان لی جو بات سامنے آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے آ جائے تو سب جگہ پہ اس کو یاش رکھے وہ کافر ہے۔ بالکل بالکل۔ اب دوسری بات ہے جی کہ ایصال ثواب کرنا، فاتحہ خوانی کروا بات ہے سارے سوال ہے جی، اس میں اختلاف ہے زیادہ۔ آج یہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا آج صاحب کا ہم یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آج صاحب قرآن سے ثابت کر دیں، نہیں آپ کا دل اور تازہ ہو جائے۔ بالکل قرآن سے آپ ثابت کر دیں تو وہ تازہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، بالکل بتا دیں نا الحمدللہ، قرآن و حدیث میں الحمدللہ یہ واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ قرآن پاک، اعمال صالحہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرو، کلمہ طیبہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ کر کے اپنے فوت شدگان کو ایصال ثواب کرو گے تو نیک ہیں تو ان کے درجات بلند ہوں گے، اگر بد ہیں گناہ گار ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انہیں جنتی بنا دے گا، ہے جی، اللہ تعالیٰ انہیں جنتی بنا دے گا۔ تو یہ جو آپ کا اس میں آپ کو شک ہے، شبہ ہے، اعتراض نہیں بلکہ ان کو شک و شبہ ہے، کیونکہ چند آدمی سے سنا ہوگا انہوں نے جو مجلس ان کو ملی ہوگی کہ وہ جیسے کہتے ہیں جی نہیں ایصال ثواب کوئی چیز نہیں ہے، ختمات شریف کوئی چیز نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہم انشاءاللہ بتائیں گے ہمارے پاس باقاعدہ دلائل ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس باقاعدہ جو ہے قرآن مقدس کی دلیل ہے، احادیث میں ہے کہ بالکل جو ہے فوت ہمارا بھائی، ہمارے والدین، ہمارے عزیز، ہمارے اقارب میں سے کوئی بھی جب فوت ہو جائے اس کے بعد ان کی جو ہے فاتحہ خوانی کرو۔ فاتحہ خوانی میں کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ خوانی میں دیکھو، دعا کا محتاج ہے۔ دیکھیں بالکل، اب فاتحہ خوانی میں کیا ہوتا ہے؟ ڈھول باجا تو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے جی، کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، اس کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 10، سورہ حشر آیت نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آتے ہیں، والذین جاؤوا من بعدہم فیقولون، کن کے بعد؟ انصار و مہاجرین کے بعد، انصار و مہاجرین کے بعد جو آتے ہیں اور آئیں گے، کیا؟ فیقولون، وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہماری بخشش فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی، ان رشتہ داروں کی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ بتا دیے ختمات میں یہ دعا تو ہم کرتے ہیں، ختم شریف میں یہ دعا کرتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اب اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ کوئی انکار نہیں۔ ہاں اس کا انکار ہے وہ پوچھنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس میں سے کسی چیز کا انکار ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کی دلیل دے سکتے ہیں، دوسری چیز، ٹھیک ہے نا۔ میں نماز میں رفع دین کرتا ہوں، کیا منسوخ ہے یا کہ سنت ہے؟ اب نماز میں ایک منٹ، یہ جو مسئلے دو ہو گئے،
ان پر آپ ٹھیک ہے نا؟ ان پہ آپ نے ان کو مان لیا آپ نے. آپ جی اب دیکھیے یہ جو دو مسئلے ہیں نا ان کو آپ نے مان لیا, مان یہ ثابت ہو گئے کہ نہیں؟ ثابت تو ہو گئے لیکن ماننے سے مجبور ہیں. ماننے سے مجبور بھی ہوں لیکن مجبور کیوں ہوا؟ مجبور نہیں ہونا, خوشی سے ماننا ہے, خوشی سے ماننا مجبور بھی ہوں. نہیں, مجبور نہیں ہونا. اب قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے آگے کوئی ثبوت آپ نے, میں نے سنا کہ آپ نے شاید مولوی صاحب کے ساتھ بھی باتیں کی, کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے. انہوں نے کہا ہر ایک عالم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, جس لیے جناب کو ہم نے دعوت دی. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ صدیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عام عالم سے بات نہیں اس کے کروں بعد گا. ہم آپ کے کوئی ثبوت ٹھیک ہے نہیں نا, مانیں. میں عام عالم سے بات کرنے والا نہیں, میرے سامنے کوئی پڑھا لکھا لاؤ. بے شک آپ تو میرے استاد بھی ہیں پتہ کرنا. بے شک. ہاں تو ایسی بات نہیں ہے, چلو آپ انشاءاللہ آپ کو ماننا پڑے گا پھر اچھے طریقے سے. جو چیزیں ثابت ہو جائیں استاد کی بات ماننی پڑے گی. نہیں, میں اسی لیے استاد کی گستاخی نہیں کرنا چاہتا. آپ بات کھل کر کے جو آپ کو شک ہے جو شبہ ہے کہ استاد کی گستاخی نہیں کرنا چاہتا. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بات ہم آپ کے سامنے کریں گے نا, اللہ کے فضل و کرم سے قرآن حدیث ایسا نہ ہو ایک کہ دوسری آپ بات کے پاس دلائل ہوں اور آپ بعد میں کہیں کہ استاد کی وجہ سے میں نے دلائل نہیں دیے, ہاں نہیں, میں دلائل اس لیے آپ نے پیش کرنے چاہیے آپ کو. ہاں, جو ہے اگر کوئی دلیل ہے منع ہونے کی وہ آپ بتائیں. نہیں, میں قرآن میں, حدیث میں, فقہ میں, کسی کتاب میں ہے کہ فاتحہ خوانی منع ہے جی, کھانا سامنے رکھ کر کے دعا نہیں کرنی, یہ کہیں اگر لکھا بتائیں ہمیں. نہیں, وہ تو لیکن ہم نے تو بخاری شریف سے ثابت کر دیا نا آپ کے سامنے کہ کھانا سامنے رکھ کر کے دعا کرنی چاہیے. آقا علیہ السلام نے خود دعا کی, وہ تو صحیح حدیث ہے. صحابہ کرام نے آمین کہی. کہیں تک میں 50 بار وہ پڑھی ہے, اس کو تو ماننا ہی پڑے گا. ہاں نہیں کر ماننا پڑے گا. چلو 50 بار سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر قائم رکھے. اچھا دوسری بات یہ آپ نے دوسری بات میں یہ آپ کو بتاؤں, حدیث پاک میں آتا ہے چیز ہے نا تسی پیش کر سکتے. جی ہاں, جو بھی ہے نا وہ آپ پیش کر سکتے ہیں. ہمارا یہ آتا ہے جیسا کہ ہیں ان کے پاس کوئی کتابیں ہیں لا سکتے ہو. کتابیں لائیں, کتابیں لاؤ. نہیں ہے یار میں کچھ نہیں پیش کروں. نہیں آپ پیش کرو جو ہیں آپ کے ذہن میں ہے, کرو گے جو آتا ہے کہ تمام شبہات دور ہو جائیں. کتابیں آپ پیش کر سکتے ہیں. چلے شروع کریں گے. ہو سکتا ہے کتابوں میں بھی ہوتا ہے. پہلے مفتی صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں صدیق صاحب ایک بات دیکھیے وہ کتابیں بکائے میں نے تو کیا فیصلہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے جی, فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. جب ایک بات واضح ہو جائے, مسئلہ آپ کے سامنے ایک دم واضح طور پر بیان ہو گیا, اس کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھو. مت بیٹھو کہ تم بھی ظالموں میں سے نہ ہو. ہاں, وہ ظالم قوم کون ہے؟ جو نہ ماننے والے, یعنی کس کو نہ ماننے والی؟ جو واضح ہو جائے اس کو. اللہ کو نہ ماننے والی, نبی کو نہ ماننے والی, نبی کو مصطفیٰ یعنی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں کرنے والے. گستاخی تو دور کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب میں بتاتا ہوں, میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک بات آپ کو بتاتا جی ہوں, جی میں آپ واضح کر دوں, کیونکہ میں ان علماء میں نہیں ہوں کہ وہ کوئی بات پیچھے رکھوں. واضح میں یہ کر دوں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, میری امت میں 73 ہوں گی. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے نا, بے شک میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. بے شک. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. فرقے بہت ہیں, 72 کے 72 جہنم میں, ایک ہی جنتی ہوگا. ایک ہی جنت میں. کون ہوگا جنتی؟ انا جو میری سنت اور میرے صحابہ کرام کی جماعت کی سنت پر چلنے والا ہوگا, وہی ہوگا نا. اب سنت سے چلنے کا مطلب کیا ہوا؟ سنت سے چلنے کہ مجھے بھی وہ حق مانتا ہو, میری ہر حدیث کو حق مانتا ہو, میرے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی گستاخی نہ کرے, ہے جی, کوئی گستاخی ان کی شان میں نہ کرے, انہیں بھی حق مانے, میرے قول کو بھی حق مانے, میرے صحابہ کرام کے قول کو بھی حق مانے.
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت پر بھی عمل کرو، راشدین کی سنت میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرو۔ اصحابی کا نجوم، آقا فرماتے میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند، ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام ہیں، اور جو انہوں نے روایات کی ہمارے تک پہنچائی بڑی محنت کر کے مشقت کر کے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو نبی کا گستاخ ہوگا، صحابہ کا گستاخ ہوگا، ہمیں اس کے ساتھ جو ہے دوستی نہیں رکھنی۔ نبی کا گستاخ تو کافر ہے، کافر ہے نا؟ کافر ہے، ہم کافر ہے، میں مانتا ہوں کافر ہے۔ اب جو ہے انہی گستاخیوں کی بنا پر میں آپ کو بتاؤں، جی جی فرقہ وہابیہ میں، جی دیوبندیوں میں مولوی اسماعیل دہلوی گزرے ہیں۔ ایک بات، مولوی اسماعیل دہلوی وہ ہیں، شاہ اسماعیل ہاں شہید، ہاں نہیں شہید ہم تو نہیں کہتے تھے، آپ دلیل وہی دیں گے تو کیسے لے شاہ رہے ہیں آپ؟ اسماعیل شہید، میں شاہ اسماعیل دیکھو، ایک شاہ اسماعیل وہ ہیں جو دیوبندی بھی ان کو اپنا سربراہ مانتے ہیں اور غیر مقلدین اہل حدیث بھی مانتے ہیں، روحانی پیشوا مانتے ہیں، ہے نا؟ بالکل مانتے ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی گزرے ہیں، مولوی قاسم نانوتوی بھی گزرے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ لوگ بھی گزرے ہیں۔ اچھا جی، خلیل احمد میٹھی ہیں، وہ بھی گزرے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن پر کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں، بالکل اور ہندوستان سے نہیں لگے، بالکل لگے ہیں، میں مانتا وہ ہوں، کہاں سے لگے ہیں؟ مانتا ہوں، مکہ اور مدینہ سے، مانتا ہوں، میں جہاں سے دین چلا وہاں سے لگے ہیں، میں جانتا ہوں، مانتا ہوں اس چیز کو، لگے ہیں، مانتے نا آپ؟ مانتا ہوں۔ اب جب ان پر کفر کے فتوے لگے ہیں تو ہم نہ ان کی پیروی کر سکتے ہیں نہ ان کی کر سکتے ہیں جن کی دلوں میں ان کی محبت ہے، ان علماء کی، ان کی محبت ہمارے دل میں ہے ہی نہیں، یعنی نہیں کریں گے پیروی، ہم اس کی پیروی نہیں کرتے، ہاں تو ہم بس پیروی ٹھیک کرتے ہیں محمد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں جی، ہم تو پیروی کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ تو ان کی تو قول و عمل وغیرہ وہ تو ہم سب مانتے ہیں نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول اطیع اللہ و اطیع الرسول، و اولی الامر منکم، میں- ہے نا اولی الامر منکم، یہ بھی ہے نا جی کہ غیر مقلد جو ہے نا وہ اولی الامر منکم کو نہیں مانتے، غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ جو تقلید کے قائل نہیں ہیں، ہم حنفی لوگ جو ہیں تقلید کے قائل ہیں، باقاعدہ ان کا جو ہے قرآن میں بھی ذکر ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم علماء سے پوچھ لو وہ مسئلہ جو تم جانتے نہیں ہو، اگر پوچھ کر کے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے گستاخی جن علماء نے کی ہیں ان کا کفر کا فتویٰ ہے، وہ کون ہیں؟ علماء دیوبند ہیں، علماء وہابیہ ہیں، علماء غیر مقلدین ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب ہمارا ان کے ساتھ دوستی رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا بالکل قرآن و حدیث کی روح سے حرام ہونا جائز ہے، قرآن و حدیث کی روح میں ناجائز۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تُوَاقِلُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھو ہی نا، ان کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو نہ کھاؤ پیو اور نہ ان کے ساتھ بیٹھو، فَإِن مَاتُوا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان کی اگر یہ مر گئے تو نماز جنازہ بھی مت پڑھو، اس کا آپ کا ایمان ہے، ہاں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو بڑا اچھا، پھر آپ نے اعتراض کیسے کر دیے اور مان بھی رہے ہیں کہ وہ بالکل خارج اسلام ہے، ہاں جی، پھر آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، آپ تو الحمدللہ جو ہے وہ سنی ہیں، سنیوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سنیوں میں زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ سنیوں میں آپ کی وفات فرمائے، یہی بڑی بات ہے، ہم سب کا ایمان کا خاتمہ ہو، ہے جی؟ تو اچھا یہ جو دو تین مسائل ہیں اس پہ الحمدللہ یہ بات واضح ہو گئی، اور جناب محمد صدیق صاحب یہ مان بھی گئے کہ الحمدللہ یہ حق ہے، جو ان کو آج شک تھا شبہ تھا وہ دور ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ہو گیا نا دور الحمدللہ، اور انشاءاللہ جو ہے آج کے بعد جو ہیں، اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں، ذہن میں سوال ہے کہ جو ہے کرو کیا رفع دین نصب ہو گیا، منسوخ ہو گیا ہے کیا؟